ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک قدیم مادر علمی گومل یونیورسٹی آج کل شدید مالی بحران کا شکار ہے، اور یہاں پھر صرف مالی بحران نہیں ہے بلکہ انتظامی بحران بھی ہے، جس کی وجہ سے ملازمین اور پنشنر جو ہیں وہ کافی مشکلات اور پریشانی کا شکار ہے۔ اس وقت ہم ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے سرکولر روڈ پر موجود ہیں، اور یہاں پر ابھی گومل یونیورسٹی کے ملازمین اور پنشنرز نے احتجاج کیا ہے۔ ان کا یہ احتجاج اس لیے تھا کہ ان کو گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی تھی۔ ان ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کے وقت میں ان کی جو تنخواہیں روکی گئی تھی وہ اس وقت بھی نہیں دی گئی ہیں۔ اس وقت جو گومل یونیورسٹی کی صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ ملازمین اپنی جگہ پر پریشان ہیں، اسٹوڈنٹ اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، اور یہ پاکستان کی میرا خیال ہے واحد یونیورسٹی ہے جو کسی سربراہ کے بغیر چل رہی ہے۔ اس یونیورسٹی میں سیاست بھی ہو رہی ہے اور انتظامی بد انتظامی بھی نظر آ رہی ہے۔ سیاست اس طرح ہے کہ یہ ادارہ جو ہے، ایک وائس چانسلر کو یہاں سے جو افتخار احمد کچھ عرصہ قبل تھے ان کو تیسری دفعہ جبری رخصت پر بھیجا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ سیاسی لوگوں کی عزائم کی راہ میں رکاوٹ تھے، انہوں نے اپنی نوکری بچانی تھی، اس لیے وہ چپ کر کے جبری رخصت پہ چلے گئے، حالانکہ ان کو جبری رخصت پہ بھیجنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی طرح زرعی یونیورسٹی کا جو ایشو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ وہاں پر بھی بد انتظامی اس طرح ہے کہ وہاں کی جو بلڈنگ ہے وہ ابھی تک تعمیر کے مراحل جو ہے وہ شروع نہیں کر سکی ہے۔ اس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز بھی آئے ہیں، جس پر ہمارے سیاسی قیادت کی نظر تھی، اور اس کے فنڈز پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے انہوں نے مختلف اقدامات بھی کیے۔ اور ان کی جو لڑائی تھی، ایک سابق وفاقی وزیر، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گومل یونیورسٹی میں ملازمین کو چاولوں کی دیگیں بھی پہنچا رہے تھے، جو احتجاج کرنے والے طلباء تھے ان کی سپورٹ بھی کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ بلی تھیلے سے باہر آئی تو پتہ چلا کہ وہ زرعی یونیورسٹی کی بلڈنگ کے حوالے سے جو فنڈز آئے تھے ان کے ٹھیکے لینا چاہ رہے تھے، اور ان کا ٹھیکہ لینے کے بعد اور کروڑوں روپے رنگ میں دینے کے بعد اور منظور نظر افراد میں بانٹنے کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ زرعی یونیورسٹی کا حشر میرا خیال ہے گومل یونیورسٹی سے بھی بہتر ہوگا۔ میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لیتا۔ ابو المعظم ترابی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، گومل یونیورسٹی پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے بہت سارے کالم بھی لکھے ہیں، خبریں بھی لکھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ گومل یونیورسٹی کی جو موجودہ وجہ ہے بد انتظامی کی، تنخواہیں نہ ملنے کی، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی وہ تاریخی مادر علمی کے ملازمین اور پینشنر احتجاج کر رہے تھے، جن کو جو ملازمین کہہ رہے تھے ہمیں 2020 کورونا کی وجہ سے تنخواہ نہیں ملی اور 50% ملتی رہی ہے، اور 4 مہینوں سے ہمیں انہیں بالکل تنخواہ نہیں مل رہی۔ پینشنرز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں 2015 سے پینشن ہی نہیں مل رہی، اور جو منتھلی ملتی ہے وہ بھی کم ملتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جامعہ گومل جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، جامعہ گومل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، وہ برباد ہو رہی ہے۔ اس کے لیے اس پاس وسائل نہیں ہیں، تنخواہیں نہیں ہیں، پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم چلے ہیں کہ گھر میں نہیں ہے دانے اماں چلی بھلانے، تو ہم زرعی یونیورسٹی بنانے چلے ہیں، گومل یونیورسٹی کو توڑ کے اس کو تقسیم کر کے جو اس کے منافع بخش ادارے ہیں وہ زرعی یونیورسٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے منتخب نمائندگان کا، اور خاص طور پہ ہمارے جو سابق وفاقی وزیر ہیں اور سابق میں نے سمجھے ابھی تک استعفیٰ تو منظور نہیں ہوا، تو علی امین صاحب، انہوں نے کتنا زرعی یونیورسٹی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم بنانا چاہتے ہیں اور یہ بنانے نہیں دیتے، اور جتنے بھی وی سیز ہیں ان کو بدنام کیا گیا کہ یہ نہیں بنانے دیتے۔ اب اندازہ اس بات سے کر لیں کہ 3.5 سال ان کی وفاقی حکومت رہی، صوبے میں 10 سال سے حکومت ہے، تو جامعہ گومل جو ڈوب رہی ہے اس کے سنبھالنے کے لیے، اس کے بحران کے حل کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، لیکن زرعی یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، اور کئی 100 ملین روپے جو ہیں وہ آ گئے ہیں اس کی وہاں جامعہ گومل کی یونیورسٹی کے لیے 1000 کنال کے جو 30-40 کروڑ روپیہ انہیں دینا تھا وہ بھی نہیں دیا گیا، اور اس پیسے سے زرعی یونیورسٹی کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ کو ٹھیکے چاہیے تھے، آپ کو کمیشن چاہیے تھا، آپ کو مالی مفادات چاہیے تھے، تو اس لیے آپ سارا فعال تھے، متحرک تھے، اور اب جب گومل یونیورسٹی کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، اپنی تنخواہیں مانگ رہے ہیں، پینشنیں مانگ رہے ہیں، تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت گومل یونیورسٹی کے ملازمین ہیں وہ پریشانی اور تذبذب کا بھی شکار ہیں، اور میں نے ابھی ملازمین سے بھی یہی بات کی ہے
کہ جب یونیورسٹی میں کوئی سربراہ نہیں ہے تو آج وہ احتجاج کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مسرور الہی بابر تھے, اس سے پہلے افتخار احمد تھے, تنخواہیں تو ان کو اس وقت بھی نہیں مل رہی تھی. تو یہ خود بھی تو ان کے اندر جرأت نہیں ہے. بالکل. اس ایک بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ذرا یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, گومل کو توڑ کے, گومل کو تقسیم کر کے, گومل کے وسائل پہ, گومل کی تباہی بربادی اور اس کی قیمت پر. تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اور وہ بھی اپنی تنخواہیں اور پینشنیں مانگ رہے ہیں کہ وہ ذرا یونیورسٹی بن جائے, اور وہاں جا کے جو ہے وہ یہاں سے تنخواہیں لینا چاہتے ہیں, وہ 3 مہینے کی بھی. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا. اور اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ اب وی سی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر افتخار کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا, چودھری سرور کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا, مسرور کا ساتھ یہ دے رہے ہیں, اور گومل یونیورسٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہے, ذرا یونیورسٹی کے بنانے کے لیے گومل یونیورسٹی کی قیمت پر یہ تیار ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری سوچ اور ہمارے مفادات اور ہمارا جو ایک نظریہ ہے وہ صرف اپنی ذات ہے, اپنا گھر ہے. اب اپنے چولہے بجھ رہے ہیں تو یہ باہر نکل آئے ہیں. جب ان کے چولہے نہیں بجھ رہے تھے تو گومل یونیورسٹی تباہ ہو رہی تھی, گومل یونیورسٹی برباد ہو رہی تھی, وسائل ختم ہو رہے تھے, کرپشن ہو رہی تھی, اور گومل یونیورسٹی کو توڑ کے جو ہے وہ ذرا یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی. تو اس کے لیے یہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. اچھا, اس وقت جو آپ نے بتائی ہے کہ زرعی یونیورسٹی کی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں, اس میں بھی کمیشن اور ٹھیکوں کا چکر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور بہت متحرک رہے ہیں. طلباء کی جو تحریک تھی افتخار احمد کے, لگتا ہے تو یہی تھا کہ افتخار احمد ان کی راہ میں مزاحم تھے, ان کی راہ میں رکاوٹ تھی, ان کو ہٹا دیا گیا. تو آپ زرعی یونیورسٹی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جامعہ گومل کا اگر کوئی مستقبل نہیں ہے تو یونیورسٹی کا, زرعی یونیورسٹی کا کوئی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر زرعی یونیورسٹی کا مستقبل ہوگا تو وہ بھی ان کی سیاست کی نظر ہو جائے گا, ان کی سیاسی مفادات کی نظر ہو جائے گا, ان کی کرپشن کی نظر ہو جائے گا. جب پیسہ کھانا ہے اور نوکریاں دینی ہیں اور بوجھ بڑھانا ہے تو میرے خیال میں جہاں گومل نہیں چل رہی تو وہاں زرعی یونیورسٹی بھی نہیں چلے گی. اور زرعی یونیورسٹی چلاتے چلاتے یہ گومل یونیورسٹی کو بھی تباہ کر بیٹھیں گے, اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہوگی. اچھا, آپ نے ابھی ملازمین کی بات سنی ہے, ابھی وہ اپنے احتجاج میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹی جب ہم گرانٹ لینے جاتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں اوور برڈن ہے, ملازمین بہت زیادہ ہیں, بھرتیاں بہت زیادہ کی گئی ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر افتخار کے دور میں بھی بھرتیاں کی گئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر دور میں ہر آنے والے سربراہ نے جو ہے اپنی مرضی کے بندے بھرتی کیے ہیں, ہر دور میں سیاسی لوگوں نے بھی اپنی من پسند لوگوں کو بھرتی کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک وجہ یہ بھی ہے اوور برڈن یونیورسٹی کے مسائل؟ جامعہ گومل کی جو تباہی کی بنیاد ہے وہ یہ سیاسی مداخلت اور وہاں سیاسی بھرتیاں ہیں جو شروع سے ہو رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست وہاں رہی ہے, سیاسی مداخلت رہی ہے. پھر تعلیم و تدریس کے شعبے میں جو لوگ ہیں ان میں دھڑے بندی رہتی ہے, وہاں لابیاں کام کرتی ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹس میں لابیاں کام کرتی ہیں. اسی طرح یہاں پر قومی بنیاد پہ, لسان و بنیاد پہ, مذہبی بنیاد پہ, علاقائی بنیاد پہ اور نسلی اور رنگ و زبان کی بنیاد پہ جو ہے یہاں پر سیاست ہوتی ہے. اور اس سیاست سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور جو نقصان جو ہے وہ سارا کا سارا جامعہ گومل کا ہو رہا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان کا ہو رہا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کا ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. اور سیاسی مداخلت جب ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ سیاسی جو بھی حکومت میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں پہلے جامعہ گومل کے ساتھ مفادات وابستہ تھے تو جامعہ گومل بچاؤ کی بات ہوتی تھی. اب ذرا یونیورسٹی کے ساتھ مفادات وابستہ ہو گئے ہیں تو اب وہ اس صف میں کھڑے ہیں جہاں گومل یونیورسٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے, اور نہ پینشنیں دی جا رہی ہیں, نہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سب لوگ کس قدر خود غرض اور کس قدر مدافعت ہے کہ ایک اپنی مادر علمی کو بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی حقیقی ماں کو چھوڑ کے سوتیلی ماں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی, بلکہ ابو المعظم ترابی صاحب کی کھری باتیں سنی ہیں, اور یہ کسی بھی شخص یا کسی بھی انسان یا کسی بھی سن آف سائل کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کے لیے اپنے ذاتی مفادات ہی ہمیشہ مقدم رہے ہیں, اور انہوں نے پہلے یہاں پر اوور برڈن اور غیر ضروری بھرتیاں کی ہیں.
اب وہ زرعی یونیورسٹی ان کے نشانے پر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ گمل یونیورسٹی کی تباہی کے بعد زرعی یونیورسٹی کا کیا اثر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. میں ابوالمعظم ترابی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور کیمرہ مین کے لیے میں عامر بلوچ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس سارے ایونٹ کو کور کیا ہے.